اسفند یار خان کے سامنے ویٹر نے ٹرے کی تھی۔ اس نے بیزاری سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ نہیں پیتا، میرے لیے سادہ پانی لے آؤ۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ اسفند یار نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے دوست کے بے حد اصرار پر وہ اس کے نکاح کے فنکشن میں آ تو گیا تھا، مگر اب وہ بری طرح سے اکتا گیا تھا۔ جدید لباس پہنے لڑکے اور لڑکیاں، ہلکا پھلکا بجتا ہوا میوزک کسی کو بھی پسند آتا، مگر وہ اسفند یار خان تھا، اس کی ترجیحات کچھ الگ تھیں۔ بیزاری سے اس نے ویٹر کا لایا ہوا پانی پیا اور گلاس خالی کر کے اسی کے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ موبائل کی اسکرین پر کئی مسڈ کال نظر آ رہی تھی۔ بغیر نمبر دیکھے بھی وہ جان سکتا تھا کہ یہ مسڈ کالز کس کی تھی۔ فی الحال وہ کسی کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں عجیب سی الجھن ہلکولے لے رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ اس نے دور سے دیکھ کر زاویار کو ہاتھ ہلایا تاکہ وہ اس تک آئے اور اسفند یار سے معذرت کر کے گھر کی طرف نکل جائے، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جامد رہ گیا۔ زاویار کے عقب میں سے ایک سرخ رنگ کا پلو نظر آیا تھا، مگر اس کے ٹھٹکنے کی وجہ وہ پلو نہیں بلکہ اس سرخ ساڑی کو لپیٹے وہ حسینہ تھی جو اپنی ساتھی لڑکی کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا تو اسفند یار خان کو اپنا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ لائبہ خان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے زیر لب ہی الفاظ دہرائے تھے۔ نظر جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اب اس کی سمت آ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اسفند یار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ہی باتوں میں مگن تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی جس کی سلیوز پوری تھی، بے پردگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ لمبے سیاہ بالوں کو اس نے کرلز ڈال کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ کانوں میں پہنی گول بالیاں جو اس کا خاصہ تھیں۔ اتنی دور سے دیکھنے پر بھی اسفند یار کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کچھ خاص میک اپ نہیں کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غضب ڈھا رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیشہ حسین لگتی تھی۔ کیا ہو گیا یار، وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ زاویار نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اسفند یار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بغیر ایک لفظ کہے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سرخ ساڑی والی لڑکی اپنی ہی دھیان میں تھی۔ صوفے پر بیٹھتے وہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جس طرح سے اسفند یار اس تقریب میں مہمان تھا، شاید وہ بھی ایک مہمان ہی تھی، مگر اسفند یار کی تو پوری دنیا گھوم گئی تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی جسے وہ ہمیشہ ایک بڑی سی چادر میں چھپا ہوا دیکھتا آیا تھا، اور یہی ادا تو اسفند یار کو پسند تھی۔ بس یہاں تک ہی تھا تمہارا پردہ، اپنا لباس دیکھا ہے؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو تم رات کے 9 بجے؟ لائبہ خان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے اپنے کان کے پاس یہ سرگوشی محسوس کی تھی، اور یہ سرگوشی کرنے والی آواز کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ ٹھٹک کر پلٹی اور جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اسفند یار خان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، ہلکا سا اس کی سمت جھکے اپنی بھوری آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ لائبہ نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ میری دوست کا نکاح ہے، آج میں یہاں اسی لیے آئی ہوں۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھی اور اسفند یار کے برابر سے اس نے کترا کر نکلنا چاہا، مگر اسفند یار نے اسے گزرنے نہیں دیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر یکدم اس نے لائبہ کو اپنے سامنے کیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھی۔ اسفند یار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اتنا سج سنور کر یہاں ان سب کے سامنے بیٹھنا برا نہیں لگ رہا، مگر میرا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے۔ کیا بھول گئی ہو کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لائبہ کے وجود میں لرزش اتری۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑائی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں، میں بھول گئی ہوں، اور مجھے بھولنے پر مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا جب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، کیا یاد نہیں ہے آپ کو؟ اب میرا راستہ چھوڑیں، میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا، مگر اسفند یار نے اسے ہلکا سا ٹھوکا دے کر واپس صوفے پر گرا دیا تھا۔ آس پاس کئی لوگوں نے ان کی طرف دیکھا، مگر اسفند یار کو دیکھتے ہی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق تو کیا، ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر لگتا ہے تمہیں تو اسی دن کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میرا تم سے تعلق ختم ہوا
تم یہ سب کچھ پہننے لگ گئی ہو؟ ذرا خود کو دیکھو تو۔ اسفندیار نے سر سے لے کر پاؤں تک لائبہ کا جائزہ لیا تھا۔ اسے لائبہ کا ساڑی پہن کر یوں اجنبی لوگوں کی محفل میں آنا سخت برا لگا تھا۔ لائبہ نے اپنا سر جھٹکا۔ جب آپ موو آن کر چکے ہیں تو مجھ پر پابندی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر یہاں کوئی امیر کبیر لڑکا پسند کر لے اور میں بھی آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں جیسے آپ اپنی کزن کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی تھی اور اسفندیار کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے چپٹنے والے انداز میں لائبہ کا بازو پکڑا تھا۔ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق بنانے کی بہت جلدی ہے تمہیں، پہلے میرے ساتھ تعلق کو نبھا تو لو۔ اسفندیار کی نگاہیں اس کے وجود پر پھسل رہی تھیں اور یہی لائبہ سے غلطی ہوئی۔ اس نے پوری قوت سے اسفندیار کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ سناٹے دار تھپڑ کی آواز سنتے ہی کئی لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جیسے اسفندیار کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اپنی بے عزتی برداشت کرنے والا تو وہ تھا ہی نہیں۔ اس نے لائبہ کو جھپٹ کر صوفے سے اٹھایا تھا۔ چلو میرے ساتھ، اور منہ سے ایک آواز بھی نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے لائبہ کو اپنے ساتھ گھسیٹا جو سرخ سینڈل میں پہلے ہی مشکل سے چل رہی تھی، اب بری طرح سے لڑکھڑائی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسفندیار میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا۔ اپنے اور لائبہ پر جمی نظروں سے بے نیاز وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لوگوں کے بیچ میں سے نکالنے لگا۔ نکاح کی یہ تقریب زوار خان کے گھر پہ رکھی گئی تھی۔ اسفندیار اس کے گھر کئی مرتبہ جا چکا تھا اور وہ جانتا تھا گھر کے آخری حصے میں موجود ملازمین کے کوارٹر اس وقت خالی ہی ہوں گے کیونکہ سارے ملازمین تو نکاح کی تقریب میں مصروف تھے۔ کئی لوگوں نے انہیں اس طرح جاتے دیکھا مگر زوار نے بات سنبھال لی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، آپ لوگ پلیز انہیں اگنور کریں۔ مہمان سر جھٹک کر اپنے کاموں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تھے مگر لائبہ کی جان پر بن آئی تھی۔ اسفندیار کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں لایا تو وہ سسک کر بولی تھی مگر اسفندیار کا رکا نہیں۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے لائبہ؟ اس روز تمہارے باپ نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور آج تم نے؟ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی کٹ پتلی ہوں جس کے کوئی جذبات نہیں؟ اس نے ہاتھ مار کر کوارٹر کا دروازہ کھولا، لائبہ کو گھسیٹ کر اندر پھینکا تھا۔ خوف کی ایک سرد سی لہر لائبہ کے اندر دوڑ گئی۔ سنبھلتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، اسفندیار دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس روز جو کچھ بھی ہوا وہ بس اتفاق تھا۔ ہماری خاندان کی دشمنی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک تھے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی مگر اسفندیار نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتی دروازہ بند کرتے وہ اس پر جھپٹا تھا، اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زمین کے ساتھ لگاتے اسفند نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار پلیز کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو چھوڑیں مجھے۔ وہ خوف سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ اسفندیار نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ تم میرے نکاح میں ہو لائبہ، یہ سب کچھ غلط تو نہیں ہے؟ وہ جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا۔ لائبہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے، کاجل پھیلتا چلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے جانا ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ بابا جان نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اسفندیار نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات کو دیکھتے جیسے سکون پا رہا تھا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تھا اسی کا تو بدلہ لے رہا ہوں تم سے، اور اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کا قانونی حق ہے مجھے۔ اسفندیار نے آہستگی سے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ کیسی بیوی؟ صرف نکاح ہوا تھا ہمارا، اور وہ نکاح بھی آپ کی خواہش کے مطابق اب بس ختم ہونے والا ہے۔ آپ جائیں اپنے اسی منگیتر کے پاس اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ لائبہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسفندیار نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر کوارٹر کا دروازہ یکدم کھلا تھا۔ زوار خان کے گھر کی ملازمہ جو اپنی جھونک میں اندر داخل ہو رہی تھی اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ انتہائی حسین لڑکی اسفندیار کے قبضے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی رنگت زرد پڑی۔ اسفندیار نے بھی خود کو سنبھالا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اور کے گھر پر موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا مگر اس نے لائبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ملازمہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر سکون ملتا ہے نا؟ آپ کو پہلے بھی یہی سب کیا تھا آپ نے، اور اب پھر؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ زوار خان نے
بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کوئی تماشا نہیں بن رہا تمہارا، اور اگر اس طرح دوسروں کے گھروں میں تمہیں جھجک آتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میرا گھر حاضر ہے۔ وہ اسے لیے کوارٹر سے باہر نکلا۔ لائبہ کی جان پر بن آئی، میرا ہاتھ چھوڑیں، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ چلائی تھی، مگر اسفندیار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ عرصے بعد تو اسے اورنگ زیب خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا، اور اب وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسفندیار اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا۔ اس کا پرس اندر ہی کہیں گر گیا تھا، وہ بابا کو فون تک نہ کر سکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اسفندیار نے گاڑی لاک کی۔ شاید میں دنیا کا پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کو اغوا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ میرا خاندانی دشمن ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لائبہ کی آنکھوں میں خوف اترا، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ لائبہ جانتی تھی وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ اسفندیار جیب سے موبائل نکال کر اپنے گھر پر اطلاع دے رہا تھا۔ اورنگ زیب کی بیٹی مل گئی ہے، میرے کمرے کو پھولوں سے سجا دو، آج میں اپنی منکوآ کو بتا دوں گا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لائبہ نے پوری قوت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لاک تھا۔ اسفندیار فون پر کسی کی بات سن کر ہنسا۔ میری منگنی کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منگنی 1 ہفتے بعد ہے، تب تک میں اپنی بیوی کو خوش تو کر سکتا ہوں نا؟ وہ ہلکا سا کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ لائبہ خوف سے ساکت پڑ گئی۔ اسے پوری قوت لگا کر مدد کے لیے پکارا، مگر چلتی گاڑی میں سے کون اس کی آواز سن سکتا تھا؟ وہ خود کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کرتی بے سود تھا۔ اسفندیار کی دشمنی اور اس کے نفرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس کے باپ نے اسفندیار کے سامنے وہ شرط رکھی تھی۔ صرف 1 مہینے پہلے تک تو سبھی کچھ ٹھیک تھا۔ لائبہ کو یاد تھا جس روز اس کی مہندی تھی، زرد رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اصلی پھولوں کی جیولری میں اس کا وجود مہکا مہکا سا لگ رہا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے وہ تیار تھی جب گھبرائے ہوئے انداز میں اماں جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم کچھ دیر کمرے سے باہر مت نکلنا لائبہ، تمہارے بابا جان اور اسفندیار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ لائبہ ساکت رہ گئی۔ اسفندیار کا جھگڑا بابا جان کے ساتھ، اس نے بے یقینی سے ماں کے الفاظ دہرائے، اور پھر اپنے زرد دوپٹے کو خود پر لپیٹتی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ شادی والا گھر تھا۔ چند لمحے پہلے تک جہاں خوب رونق اور ہنگامہ موجود تھا، وہاں یکدم اتنا سناٹا کیسے ہو گیا تھا؟ یوں لگتا تھا سب نے ہی اپنی سانس روک رکھی تھی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکتے لائبہ کو ایک پریشان کن سا منظر نظر آیا تھا۔ اس کے بابا اور اورنگ زیب صوفے پر بیٹھے تھے، اور ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر اسفندیار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ غصہ اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وٹا سٹا کی شادی کرنے کا میں قائل نہیں، اور اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش تھی بھی تو آپ پہلے کہتے۔ اس طرح رخصتی سے 1 روز پہلے یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسفندیار کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ اورنگ زیب خان اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصہ اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وٹے سٹے کی شادی کرنے کا میں قائل نہیں، اور اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش تھی بھی تو آپ پہلے کہتے۔ اس طرح رخصتی سے 1 روز پہلے یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسفندیار کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ اورنگ زیب خان اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی اتنی بھی انہونی بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ کھلے عام مجھے اپنا دشمن قرار دیتا تھا، مگر میں نے سالوں پرانی اس دشمنی کو ختم کیا۔ جب تمہارے باپ نے لائبہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگا تو میں نے ہاں کر دی۔ اپنی بیٹی میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں تو کیا تم میرے بیٹے شہریار کے لیے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے سکتے؟ اورنگ زیب کی بات پر اسفندیار ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ میری بہن ابھی صرف 14 سال کی ہے، اور آپ کا بیٹا وہ 35 برس کا ہے، اور اس کی ایک بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں لائبہ کو پسند کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ہر ناجائز خواہش کو تسلیم کروں گا۔ اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر لائبہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ غصے کا بے حد تیز تھا۔ وہ انہیں کے یونیورسٹی کا پاس آؤٹ تھا، اور ایک فنکشن کے دوران اس نے لائبہ کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد کس طرح اس نے لائبہ کے گھر اپنا رشتہ بھجوایا، کس طرح سالوں پرانی چلنے والی دشمنی کو بھی ان دونوں خاندانوں کو ختم کرنا پڑا تھا، صرف اسفندیار کی ضد کی خاطر۔ اور آج وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں تو میں لائبہ کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، اورنگ زیب خان نے اطمینان سے کہا۔ اسفندیار نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، لائبہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی کی فارمیلٹی باقی ہے۔
اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں خود اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میرا اس کے اوپر قانونی حق ہے۔ لائبہ اسفندیار کی بات سن کر 2 قدم لڑکھڑائی تھی۔ اورنگزیب نے ہلکا سا کہکہ لگایا، یہ تمہاری بھول ہے، لائبہ میری بیٹی ہے، میری اور شہریار کے مرضی کے خلاف تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اورنگزیب نے مڑ کر دیکھا، شہریار خان بھی اپنی گن جیب سے نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بڑی کروفرد کی مسکراہٹ تھی۔ اسفندیار کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی فیملی کو دیکھا، اس کا باپ جو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دشمنی کو ختم کر چکا تھا، اس کی ماں جو کتنی چاؤ سے اپنی بہو کو بیانے آئی تھی، اور اس کی بہن جس سہمی ہوئی نگاہوں سے اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر اپنی 14 سالہ بہن زیبا کو مخاطب کیا، اماں جان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر ایک تنفر بھری نگاہ اورنگزیب پر ڈالی جو شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں لائبہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے نظر اوپر ڈالی جہاں زرد لباس پہ کھڑی لائبہ کی رنگت بھی زرد پڑ رہی تھی۔ اسفند کی اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آگے آیا۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ جانے دو اسے اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لینے دو کہ لائبہ ساتھ جائے گی۔ اورنگزیب خان کی آواز پر اسفندیار نے شہریار کو ایک سمت دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ چلو لائبہ، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم نے بھی کئی بار اپنی محبت کا اقرار کیا۔ میں تمہارے باپ کی گھٹیا فرمائش مان نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کروا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ تھاما، وہ ساکت کھڑی رہی، اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر لائبہ یکدم رک گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ اسفند؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، پہلے بابا کو منائیں پلیز۔ لائبہ نے گھٹے سے انداز میں اسے روکا تھا۔ اسفند کو حیرت کا جھٹکا لگا، اس نے مڑ کر حیرت سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور میری بہن اور تمہارے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ اسفندیار نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ لائبہ خاموش کھڑی رہی، اس نے اپنی نظر چرا لی تھی۔ اسفندیار نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تھے۔ شہریار خان غصے سے آگ بگولا ہونے لگا، رکے اسے با جان۔ اس نے آخر لائبہ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اپنی بہن تو بہت پیاری ہے، اسے اگر یہ اپنی بہن کا رشتہ مجھے نہیں دے سکتا تو میں بھی اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اسفندیار کا جی چاہا اسے جان سے مار دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا اگر سیڑھیوں کے آخری سرے پر لائبہ یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑاتی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اپنی فیملی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی فیملی کی عزت عزیز ہے۔ جب تک بابا جان کی اجازت نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، ایک جھٹکے سے جیسے چھت اس کے سر پر آن گری تھی۔ اس نے پلٹ کر بے یقینی سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ بس ہو گیا تمہارا، چلو اب نکلو یہاں سے۔ طلاق کے کاغذات بھجوا دینا ورنہ خود خلا لے لیں گے ہم لوگ۔ اورنگزیب نے انتہائی طمانینت سے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسفندیار کے بے یقین نگاہوں نے تب تک لائبہ کو دیکھا جب تک اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند نہیں کر لیا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹا، اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگی تھی۔ اسے لائبہ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، وہ اس کی منکوہ تھی اور وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، اس بات کا وہ اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بٹھائے رکھیں اپنی بیٹی کو، لے لیں جا کر عدالت سے خلا۔ میں بھی آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی کزن سے منگنی کر کے دکھاؤں گا، نہ صرف منگنی بلکہ دھوم دھام سے شادی بھی کروں گا۔ اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ پرانا اسفندیار لوٹ آیا تھا، اندر دروازے کے پیچھے سے سک کر روتی لائبہ نے اس کی یہ بات سنی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساری خوشیاں پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ اسفندیار اپنی فیملی اور مہمانوں کو لے کر خالی ہاتھ اس گھر سے لوٹ گیا تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ اورنگزیب صاحب کو اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، مگر اپنے کمرے میں تڑپ تڑپ کر روتی لائبہ کا دل جیسے خالی ہونے لگا تھا۔ وہ پوری رات اسفندیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جیسے لائبہ خان کا
نمبر ہی بلاک کر ڈالا تھا۔ آخر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسفند خان؟ میں بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے یقین تھا بس ایک دفعہ وہ اسفندیار سے بات کر لے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر لے گی کہ وہ اورنگزیب خان کو منا لے۔ خود اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کی جان نکل جاتی تھی، مگر اس کی امیدوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے اماں جان کے ذریعے خبر ملی اسفندیار جو کچھ کہہ کر گیا تھا غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے اور بہت جلد شادی بھی۔ تمہارے بابا نے کورٹ میں وکیل سے بات کر لی ہے خلا کے لیے۔ لائبہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی مجھے خلا نہیں چاہیے اسفندیار سے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اماں جان نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے شوہر کو ہی اب تمہاری ضرورت نہیں رہی تو کیا تھا؟ اگر وہ تمہارے باپ کی بات مان لیتے، جب وہ آگے بڑھ چکا ہے تو اب تم بھی رونا دھونا بند کرو۔ وہ سختی سے اسے منع کر کے کمرے سے چلی گئیں اور لائبہ کے بہتے آنسو تھم گئے تھے۔ اسفندیار اسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا تھا؟ اسے اس بات کا یقین نہیں آیا، مگر گزرتے دن نے اسے بتا دیا کہ اماں جان نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ اسے اسفندیار کی فیس بک پروفائل، انسٹاگرام، ہر جگہ پر وہ خوش باشی نظر آیا تھا۔ اس سے اپنی منگنی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ بابا جان کورٹ میں خلا کا کیس دائر کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے اور اب لائبہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ اسفندیار کے نام پہ آنسو نہیں بہائے گی، دل چاہے جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو۔ جس شخص کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی، مگر میری قسمت ہی خراب ہے، جتنا اس شخص سے دور بھاگو اتنا ہی یہ سامنے آ جاتا ہے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسفندیار کو دیکھ کر لائبہ نے نفرت سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی دوست بنش کے نکاح میں آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پر اسفندیار سے سامنا ہو جائے گا، اور وہ تو جیسے موقع کی طاق میں تھا۔ چلو اترو، گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور پیچھے اس تک آیا نہیں، اترو گی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ گاڑی کے اندر ہی نفرت سے گھرائی تھی، مگر اسفندیار نے اطمینان سے دروازہ کھولا، اسے کلائی سے پکڑا اور باہر کھینچا۔ شوہر کے ساتھ زیادہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ اس نے لائبہ کی زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سود ثابت ہوئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ اسے اس طرح سرخ ساڑی میں ملبوس لائبہ کو گھسیٹ کر اندر لاتے دیکھتے سبھی ساکت ہوئے تھے۔ زرمینہ بیگم کے ہاتھ سے کشن چھوٹ کر نیچے جا گرا اور فاروق خان صاحب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسفندیار کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، اور اسے اس طرح سے کیوں لا رہے ہو؟ انہوں نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ اسفندیار نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو لاؤنج میں اندر داخل کیا۔ اونچی ہیلز پہنی ہونے کی وجہ سے اسے ایک ٹھوکر لگی تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی، مگر وہ ان کے سب کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ خود کو سنبھال گئی۔ آنکھیں میچ کر اس نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے فون کیا تو تھا رضوان کو۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا تھا جو صوفے پر بیٹھا ہکا بکا اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ بھابھی کو اس طرح گھر میں کیسے لے آئے؟ وہ خود حیران تھا۔ اسفندیار نے موڑ کر ایک تلخ نگاہ لائبہ پر ڈالی جو اپنی ساڑی کے پلو کو خود پر لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ان سب کی موجودگی میں اپنا آپ کسی حقیر کپڑے جیسا لگ رہا تھا۔ ان محترمہ کا بہت گھمنڈ ہے اپنے باپ کی دولت اور اس کی طاقت پر، مگر میں بتا دوں کہ میرا نام بھی اسفندیار ہے، اور میں اپنی بیوی کو محض اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کا باپ اسے بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ اطمینان سے بولا تھا۔ لائبہ نے زخمی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے نہیں بابا آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ منگنی کے کر تو رہے ہیں، شوق سے کریں اور مجھے خلا لینے دیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر اسفندیار نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ضرور کروں گا منگنی، انکار کب کر رہا ہوں، مگر پہلے اورنگزیب کو سبق تو سکھا دوں۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ فاروق خان گہری سانس لیتے واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو بھی کرنا دیکھ سمجھ کر کرنا اسفندیار۔ اورنگزیب خطرناک آدمی ہے، انہوں نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ لائبہ نے بے یقین نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جو یوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ زبردستی ہے، اغوا کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے۔
مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بے بس ہوئی تھی، مگر اسفندیار نے اس کی کلائی تھامی۔ ہاں سب پتہ ہے ہمیں، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص نے حیرت سے ان دونوں کو اندر جاتا دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے اسے اندر کی سمت دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے، اسے پوری قوت سے مدد کے لیے پکارا تھا، مگر کوئی بھی نہ آیا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ خود ہی تھک گئی۔ نڈھال انداز میں پلٹ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا یہ کمرہ اسفندیار کا نہیں تھا بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا تھا۔ کمرے میں اس کی تصویریں، کتابیں اور ٹرافیز رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ پتہ نہیں ابھی یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بوکھلا کر اٹھی۔ چلو آؤ، تمہاری استقبال کے ساتھ کی تیاریاں پوری کر لی ہیں میں نے۔ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے ہینڈسم چہرے پر ڈالی۔ یار تم کوئی کام اپنی رضامندی سے کیوں نہیں کرتی؟ ہر دفعہ زبردستی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ایک دفعہ پھر ناکام رہی تھی۔ سب گھر والے سو گئے ہیں، میں تو بس اپنا روم ڈیکوریٹ کر رہا تھا، تم دیکھو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ اسے یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہ جانے کتنا گہرا رشتہ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ اپنے کمرے تک لے آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے لائبہ کو اندر کی سمت دھکیلا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ساکت رہ گئی۔ کمرہ سرخ اور سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو نے ایک عجیب سا فسوں پھیلا دیا تھا۔ لائبہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ بابا جان نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے، جلد ہی میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے تڑپ کر سوال کیا، مگر اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ بہت ہی بیہودہ لباس ہے یہ ساڑی، مانا کہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن شادی کی رات بھلا یہ کون پہنتا ہے؟ جاؤ وہ ڈریس پہن کر آؤ۔ مسفن نے اشارہ کیا۔ وہ بے اختیار ہی گھوم گئی۔ الماری کے ہینڈل پر ہینگر میں ایک انتہائی خوبصورت اور روسی لباس ہینگ کیا گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں بھی سارے چاؤ پورے کر رہا تھا۔ لائبہ کا جی چاہا اسفندیار کا منہ نوچ لے۔ وہ یکدم مڑی اور اس نے دیر نہیں کی تھی۔ یکدم ہی وہ اس پر جھپٹی۔ اس کے لمبے ناخنوں نے اسفندیار کے چہرے اور گردن پر کئی کھرونچیں بنا ڈالی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ گھبرایا۔ بس کرو یار، تم تو پوری جنگلی بلی ہو۔ اس نے لائبہ کے دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنا چہرہ بچایا، مگر وہ تو جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ لڑ رہی تھی یا رو رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا، مگر وہ جتنی بھی مزاحمت کرتی ساری ہی بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک انہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اب تم اپنی زندگی کے دن گنو۔ اسفندیار، وہ اب آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اسفندیار نے اس کی دونوں کلائیاں دبوچے، اسے جھٹکے سے اپنی طرف گھسیٹا اور اپنے بازوؤں میں اسے زور سے بھینچا تھا۔ لائبہ کا ناراضگی میں ڈوبا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ بار بار اپنے لب کچلتے وہ خود میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفندیار کو اپنی ساری باتیں بھولنے لگی۔ ڈھونڈ لیں گے تو کیا ہوا؟ میں اپنا سر ان کے آگے جھکا دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ مجھے مبارکباد دیں، کیونکہ میں جلد ان کو نانا بنا دوں گا۔ اسفندیار نے بے باک گستاخی کی۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسفندیار خود کو اس کے وجود میں چھپاتا چلا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی کمزور پڑنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ اسفندیار کو اس کی بھیگی ہوئی آواز اپنے کانوں کے پاس سنائی دی۔ اس نے ایک خوبصورت بوسہ اس کے گال پہ دیا۔ مجھے تمہاری نفرت بھی قبول ہے۔ لائبہ خان دونوں بازوؤں میں آہستگی سے اسے اٹھا کر وہ اپنے بیڈ تک لے آیا تھا۔ لائبہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صبح جب وہ جاگی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہلکا ہلکا گنگنا رہا تھا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر لائبہ کے اندر جاگی۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے پٹکتے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے زوجہ محترمہ، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ میرے گھر والے وہ ٹپیکل سسرال والے نہیں ہیں جو تمہیں دیر تک سوتا دیکھ کر ناراض ہوں گے۔ وہ واضح طور پر لائبہ کو چڑھا رہا تھا،
لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زہر لگ رہا تھا اس وقت وہ اسے، مگر وہ کتنی بے بس تھی کہ اس کے سامنے سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ بابا جان کو پتہ تو چل گیا ہوگا ابھی تک، تو پھر وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے سوچے گئی۔ اسفندیار نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اورنگزیب خان کے متعلق سوچ رہی ہو نا؟ خیر، رات سے کئی آفیسران کی کال آ چکی ہے، مجھے دھمکا رہے ہیں مجھے کہ اگر جلد تمہیں نہیں چھوڑا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر دیا جائے گا، مگر میری پہنچ تمہارے باپ سے بھی کچھ اوپر تک ہے، اسی لیے ابھی تک بالکل محفوظ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولا تھا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، میرٹل ریپ کیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو بھی نیچا دکھائیں؟ خود اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کی چپتی ہوئی آواز پر اسفندیار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر سے شرارت بھرا تاثر غائب ہوا اور وہ دھیرے دھیرے چلتا لائبہ کے عین برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو لائبہ، تم میری منقوہ ہو، میں تم سے محبت کرتا تھا، دھوکہ تمہارے باپ نے دیا۔ عین مہندی کے روز اسے تمہارے اوور ایج بھائی کے لیے میری معصوم بہن کا ہاتھ مانگ لیا، جس نے ابھی میٹرک کے پرچے بھی نہیں دیے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ایسا کرنا جائز تھا؟ وہ صرف مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اور اسفندیار اتنا کمزور نہیں کہ کسی سے ڈر جائے۔ اگر تم میری منقوہ نہ ہوتی تو نظر اٹھا کر بھی دوبارہ نہیں دیکھتا، مگر تم پر میرا جائز اور قانونی حق تھا، اسی لیے تمہیں یہاں لایا۔ اور کیسا میرٹل ریپ محترمہ؟ کل رات تم اپنے پورے حواسوں میں تھی، ذرا دیکھو۔ اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا گھمایا تو اس کی گردن واضح ہوئی۔ لائبہ کا سرخ چہرہ، اس کے ناخنوں کے نشانات اسفندیار کی گردن اور کانوں پر نظر آ رہے تھے۔ اب سوچ رہا ہوں اتنی شدید گرمی میں بھی گلے میں مفلر لپیٹ لوں، کم از کم لوگوں کو جواب تو نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے کسی جنگلی بلی سے شادی کر لی ہے۔ شگفتہ انداز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبہ کے لبوں کو چھو کر مٹی میں مٹی۔ وہ ایک خوشگوار لمحے کے زیر اثر آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ لمحے کا اثر دیر تک رہتا، باہر شور کی آواز اچانک اٹھی تھی۔ اسفندیار نے تیزی سے دروازہ کھولا، اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں گند تھی۔ لائبہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون آیا ہے باہر؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسفندیار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بالکل خاموش ہو کر یہاں بیٹھ جاؤ، تمہارا باپ آیا ہے، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنے دو مجھے۔ میں جانتا تھا جلد یا بدیر وہ یہاں ضرور آئے گا۔ ویسے مجھے خوشی ہے، کم از کم ذرا بہادری تو دکھائی اس نے، وہ سخت انداز میں کہتا الٹے قدم کمرے سے باہر کی سمت نکلا تھا۔ لائبہ نے بھی اسی کے پیچھے نکلنا چاہا، مگر باہر نکلتے ہی اسفندیار نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے دروازہ پیٹ کر رہ گئی۔ بابا جان باہر نکالیں مجھے، اس سے چلا کر کہا، مگر خود اسے اپنی آواز کمزور لگی، جیسے وہ یہاں سے جانا ہی نہ چاہتی ہو۔ اسفندیار بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں فاروق صاحب کھڑے دکھائی دیے تھے۔ وہ انتہائی اطمینان سے کھڑے تھے۔ ہاں، مگر کچن کے دروازے پر اماں جان اور زیبا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر آنے والا شہریار خان اور اورنگزیب دونوں تھے۔ میں جانتا ہوں لائبہ تمہارے پاس ہے، ابھی اور اسی وقت اس کو میرے حوالے کرو، ورنہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اورنگزیب نے نفرت سے اسفندیار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسفندیار نے بے نیازی سے اپنی گرد لہرائی۔ آپ یہ خواہش بھی پوری کر کے دیکھ لیں، میرے گھر میں آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو کوئی میرے سامنے زبردستی لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ مطمئن تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بری آنکھوں میں الجھن اور پریشانی ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ اورنگزیب نے مڑ کر شہریار خان کی طرف دیکھا۔ اپنے کف موڑتا وہ چند قدم آگے آیا تھا۔ اس بیکار انسان کی بکواس پر دھیان مت دیں بابا، اگر یہ میری بہن واپس نہیں کرے گا تو میں اس کی بہن اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ اس نے رخ موڑ کر زیبا کو دیکھا تھا۔ وہ 14 سال کی نازک سی لڑکی ماں کے پیچھے چھپی۔ اسفندیار کی پٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ بکواس بند کر، پہلے بھی کہا تھا میری بہن کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ غصے کو کنٹرول کرتے بھی اب اسفندیار کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں دروازے کو پیٹتے لائبہ بھی ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ اپنے بھائی سے اس گھٹیا پنے کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ تو سراسر اس کے اور زیبا کے رشتے کے ہی خلاف تھی، مگر آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ زیادتی کرنے والے اسفندیار اور اس کے گھر والے نہیں، بلکہ اس کے اپنے بھائی اور باپ تھے۔ باہر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ لائبہ کو بے چینی سی ہوئی، نامعلوم کیا بات ہو رہی تھی، اور تبھی فضا میں ایک گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ لائبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
اسے اپنے باپ کے چیخیں اور چلانے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہا تھا۔ فاروق خان اپنے گارڈز کو آوازیں دے رہے تھے۔ لائبہ کا دل بیٹھنے لگا۔ پتہ نہیں باہر کیا ہوا تھا، کسے گولی لگی تھی، کس نے کس کی جان لی تھی۔ کہیں اسفندیار؟ لائبہ کو اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے جان انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی اور تب بھی دھاڑ کے آواز کے ساتھ کمرے کا ٹیرس پر کھلنے والا دروازہ کھلا۔ جلدی آؤ، دیر مت کرو۔ وہ اسفندیار تھا جس نے اندر آتے ہی تیزی سے لائبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ مار دیا کیا آپ نے میرے باپ کو؟ میرے بھائی کو مارا ہے کیا؟ کیا آپ نے مجھے بتائیں؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار نے ایک بے بس نگاہ لائبہ پر ڈالی۔ ہاں، مار ڈالا ہے میں نے تمہارے بھائی کو، اور اب تمہیں بھی مار ڈالوں گا اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو۔ چلو۔ اس نے لائبہ کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کس بے باکی سے وہ قتل کرنے کا اعتراف کر رہا تھا؟ وہ چلانا چاہتی تھی مگر چلا نہ سکی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے سے نکلتے ہوئے اسے پچھلی سیڑھیوں سے نیچے لایا عجیب دھکم پیل کا سا منظر تھا۔ فاروق خان کے گارڈز اورنگزیب کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل رہے تھے۔ کہیں کہیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ شہر کا پوش علاقہ تھا اور دونوں اسی لیے پولیس کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ رہی تھیں۔ لائبہ کو اپنے صاف جواب دیتے ہوئے محسوس ہوئے اور تبھی اسے فاروق خان تیزی سے اپنی جانب آتا دکھائی دیے۔ نکل جاؤ یہاں سے اسفند، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اورنگزیب تمہاری جان لے لے گا۔ شہریار کو اورنگزیب کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں، میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، فی الحال تم اسے لے کر یہاں سے نکلو۔ انہوں نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ لائبہ کا جی چاہا وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ میں نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ، چھوڑے مجھے، میرے بھائی کے قاتل ہیں آپ، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ مگر اورنگزیب نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نزدیکی کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سیاہ شیشوں والی کار تھی۔ لائبہ کو اس نے کار کے اندر دھکیل کر دروازہ لاک کیا اور خود گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ لائبہ نے بے بسی سے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی مگر اسے پتہ تھا یہ گاڑی تو کل نہیں کھلی تھی تو آج کیسے کھلتی؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کی قیدی بن گئی تھی۔ اپنے بھائی کی موت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسفندیار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ لب بھیچے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کسی محفوظ مقام پر نکل جانا چاہتا تھا۔ گاڑی بڑی دیر تک چلتی رہی۔ لائبہ کی نگاہوں میں رہ کر اس کے بھائی کی بے جان صورت آ رہی تھی۔ جیسے بھی تھے میرے بھائی تھے، وہ اسے ختم کر کے آپ کو کیا ملا؟ خود کو اچھا سمجھتے ہیں آپ، حالانکہ آپ کسی غنڈے سے بھی برے ہیں۔ سسکیوں کے درمیان وہ تڑپ کر بولی تھی۔ گاڑی چلاتے اسفندیار نے پلٹ کر ایک نگاہ لائبہ پر ڈالی جس کی آواز اب سسکیوں میں ڈھل چکی تھی۔ نہیں مارا تمہارے بھائی کو، صرف زخمی کیا ہے۔ اب پلیز یہ رونا دھونا بند کرو، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی لائبہ کی سسکیوں کو بریک لگی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسفندیار کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ نے مجھے کمرے میں آ کر کہا تھا آپ نے مار دیا ہے شہریار بھائی کو۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے ذرا سا آگے جھکے اسے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسفندیار نے مڑ کر ایک گہری نگاہ لائبہ کے طبی چہرے پر ڈالی۔ میرا یقین کرو میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا، جانے تو باوجود میں نے گولی اس کے سینے میں نہیں بلکہ گردے کے مقام پر ماری۔ جتنا بھی برا سہی ہے تو میرا سالہ ہی نا۔ وہ اس حال میں بھی اسے چھڑانے سے باز نہیں آیا تھا۔ لائبہ نے سلگ کر اسے دیکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سارے انتظامات تو اس شخص نے مکمل کر کے رکھے تھے۔ مجھے اغوا کرنے کے گاڑی کے شیشے کالے ہیں، ساؤنڈ پروف ہیں، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں گی تو کوئی مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ وہ سلگتے ہوئے سوچتی چلی گئی۔ بڑی دیر کے بعد اسفندیار نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر اس کی طرف آتا چلو آ جاؤ۔ اب اس کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لائبہ گاڑی سے نیچے اتری۔ یہ ایک آبادی سے دور ہٹ کر بنائے گئے خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ میرا نہیں ہے، فی الحال میرے سسر صاحب ہر اس جگہ پر چھاپہ ماریں گے اور تمہاری تلاشی لیں گے جہاں جہاں انہیں گمان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، فارم ہاؤس نہیں ہے مگر سہولیات اسی کے جیسی ہیں۔ وہ اسی کے اندر چلا آیا۔ لائبہ نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سمیٹنا چاہا۔ رات سونے سے پہلے اس نے اس ساڑی کے بجائے اسفندیار کا دیا ہوا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن لیا تھا اور اس وقت اسی اوور سائز ٹی شرٹ میں دنیا جہان سے بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تم شاور لے کے کپڑے چینج کر لو، جو بھی کپڑے ملیں اپنے سائز کے پہن لینا، چاہے وہ مردوں کے ہوں، عورتوں کے یا پھر پولیس کا کوئی یونیفارم۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا مگر بات تو مضحکہ خیز ہی تھی۔ لائبہ نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ
سفید رنگ کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، کالر کے قریب شرٹ سے تھوڑی پھٹی ہوئی تھی، بٹن کھلا تھا جیسے کسی کے ساتھ اس کی ہاتھاپائی ہوئی ہو۔ دائیں آنکھیں کے قریب ایک زخم کا نشان تھا اور بری آنکھوں میں سوچ اور پریشانی تھی۔ باہر جانے سے پہلے اس نے اپنی گن ٹیبل پر رکھ دی اور باہر نکل گیا۔ چالاک ہے، جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا۔ آخر مجھے قیدی بنا رکھا ہے نا؟ وہ تلخ انداز میں دروازے کو دیکھتے سوچتی رہی، جیسے اسفندیار نے کمرے سے نکلنے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ وہ سچ میں تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ لائبہ نے الماری کھولی تو اندر قطار در قطار صاف ستھرے کپڑے پلاسٹک کے شاپرز کے ساتھ ہینگ کیے گئے تھے۔ کپڑے سارے ہی مردانہ تھے، سو اس نے ایک دفعہ پھر ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کا انتخاب کیا۔ واش روم میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی تو اسفندیار چائے کے 2 کپ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ لو چائے۔ لائبہ کو ڈھیروں سکون محسوس ہوا۔ اس وقت چائے کی طلب شدید تھی۔ یہاں کیسے آپ کو چائے مل گئی؟ نزدیکی کوئی ہوٹل ہے کیا؟ اس سے حیران ہوتے ہوئے چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ یہ چائے آپ کے شوہر نامدار نے بنائی ہے میڈم، تعریف کر کے مجھے خوش کیجیے۔ وہ لائبہ کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ چائے کپ میں اس پر لائبہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شدید الجھا ہوا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، شاید لوکیشن ٹریس ہو جانے کے ڈر سے اس نے موبائل اٹھایا ہی نہیں تھا۔ میں شہریار بھائی اور زیبا کے رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر بابا جان نے صاف کہا تھا اگر میں نے ان کی کسی بات سے انکار کیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اسفندیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا تم سے محبت کی، مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ تمہاری سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہے۔ زیبا کی عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر جھانکتا بول رہا تھا۔ لائبہ بے چین سی ہوئی۔ شہریار بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے بھی ہیں میرے بھائی ہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کی بات پر اسفندیار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے ہسپتال تو پہنچا ہی لیا گیا ہوگا۔ میں بھی کتنا بے بس ہوں، صرف تمہیں بچانے کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں، حالانکہ وہاں میرے ماں باپ بہن بھائی سب خود کو بچانے کی تقاضا کر رہے ہوں۔ اگر مجھے بابا جان کی اچھی سیاسی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح یہاں نہ آتا۔ اس کی بری آنکھوں میں ایک عجیب سی سوچیں ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ چند ثانیے تک اسفندیار کو دیکھے گئی۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ؟ وہ میرے والدین تھے، مجھے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، آپ کو اپنا بچاؤ کرنا چاہیے تھا۔ لائبہ کی بات پر اس نے پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری غلط فہمی بھی سلامت رہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب خان اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے، اور اسے اس دنیا میں صرف اپنا بیٹا عزیز ہے کیونکہ وہ اس کی طاقت ہے، تم نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ سلک کر رہ گئی۔ باپ کے متعلق یہ جملہ اسے پسند نہیں آیا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں اسفندیار خان کے ساتھ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ دونوں کسی جگہ پر تنہا تھے۔ محبت اپنی جگہ، مگر فون پر بات کرنے کے سوا دونوں نے کبھی اکیلے میں ملاقات نہیں کی تھی، اور اب تو وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بھی بن چکے تھے۔ دروازہ لاک نہیں کر کے گیا تھا، مگر وہ باہر نہیں نکلی، کھڑکی کے ساتھ رکھ کے صوفے پر بیٹھی رہی۔ سوچ بار بار بھٹک کر شہریار بھائی کی طرف پلٹ جاتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کو بھی کچھ معلوم نہ ہوگا۔ انہیں وہاں آئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی تو لائبہ کو بھوک نے ستایا۔ وہ بے اختیار کمرے سے باہر نکلی۔ اسفندیار اسے کہیں لاؤنج میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اندازے سے ہی وہ کچن کی سمت کا اندازہ کرتی ایک طرف کو آئی۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہاں کچن موجود تھا۔ کچن کی عقبی سمت ایک دروازہ کھلا تھا۔ لائبہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ باہر گھوپ اندھیرا پھیلا تھا، اور ان اندھیرے میں درختوں کے سرسرانے کی آوازیں اس کا دل دھڑکا دیا۔ کھانے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ پلٹی، اور تبھی اسے عین اپنے پیچھے سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ خوف سے لائبہ کے رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ وہ جھٹکا کھا کر پلٹی اور اس کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی، بابا جان آپ؟ کچن کے پچھلے دروازے میں اورنگزیب خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور گن کا رخ لائبہ کی طرف تھا۔ لائبہ کو دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی گن نیچے نہیں کی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بھاگ کر باپ کے گلے لگ جانا چاہتی تھی، اور اس نے ایک قدم بڑھایا بھی، مگر اورنگزیب کی دھاڑ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں رک جا، تجھ جیسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے؟ لائبہ کی آنکھیں بے یقینی سے
پھیلی۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ اورنگزیب کے عقب میں سے شہریار خان اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناک تاثرات تھے۔ دیکھ کیا رہے ہیں بابا؟ مار دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے یار کو مار کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں تو یہ فرار ہے ہی، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے مارا ہے ان دونوں کو۔ آپ کی جائیداد بھی بچ جائے گی اور فاروق خان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ استحضائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ لائبہ ہلکا سا لڑکھڑائی۔ باپ اور بھائی نے اس پر کبھی پیار نہیں لوٹایا تھا، ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتے تھے، مگر در حقیقت وہ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہارے پیدا ہونے پر ہی تمہاری ماں کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، بیٹی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ پالا بھی۔ تب سے لے کر آج تک مجھے تم سے کوئی منافع نہیں ملا۔ پہلی دفعہ تمہاری صورت میں مجھے فاروق خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا، مگر وہ اسفندیار اکڑ گیا کہ اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے گا۔ اب تم دونوں ایک ساتھ یہاں مار کر میں اس قتل کو غیرت کے قتل کا نام دے دوں گا۔ تمہارے نکاح کے کاغذات غائب کروانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ اورنگزیب خان نے پتھر دل باپ بننے کی انتہا کر دی تھی۔ لائبہ کو اپنی آواز سن پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شہریار خان نے اپنی گن سیدھی کی۔ آپ سے گولی نہیں چلتی تو میں مار دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس خاندانی دشمنی کو پورا ضرور کروں گا۔ اس نے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ گولی نکلتی لائبہ کو اپنے اوپر حرکت محسوس ہوئی تھی۔ کسی نے اسے سائڈ پر دھکیلا تھا۔ شہریار خان کی بندوق سے نکلنے والی گولی اس کے پیچھے کھڑے اسفندیار نے اپنے کندھے پر کھائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتا اس نے مخصوص الارم کا بٹن دبا دیا۔ اس سیف ہاؤس کے ارد گرد اس کے آدمی جو ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے، دھڑا دھڑ گھر کے اندر داخل ہونے لگ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ شہریار خان اور اورنگزیب سنبھل پاتے، وہ ان لوگوں کے نرقے میں تھے۔ شہریار خان اور اورنگزیب خان پھڑپڑا رہے تھے، خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر اس وقت کیا تھا، آدمی ٹرینڈ اور تربیت یافتہ تھے، انہیں اپنے مالک کو بچانے کا فن آتا تھا۔ جانتا تھا میں تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، اسی لیے میں نے پہلے سے ہی پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے کندھے سے بھل بہتے خون کو روکتے وہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا، اور جواب میں شہریار خان کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان ابل پڑا۔ مجھے زندہ چھوڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی، میں تجھے جان سے مار دوں گا، اور تیری اس معشوقہ کو بھی، جو کہنے کو تو میری بہن ہے مگر میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ چلا رہا تھا اور اسفندیار کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑا۔ میری بیوی کا نام اس انداز میں لیا ہے تو نے، اب زندگی بھر تو اس کی سزا بھگتے گا، لے جاؤ ان دونوں کو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، وہ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے اسی گھر کے اندر بنے بیسمنٹ میں لے گئے تھے۔ دونوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہیں اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ساکت نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی لائبہ گھبرا کر اسفندیار تک آئی۔ جھٹکا اتنی پرزور تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ زندگی بھر جس باپ اور بھائی کی عزت کے لیے اس نے اپنا آپ سنبھالے رکھا تھا، آج انہی دونوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بچانے والا کون تھا؟ اس نے اسفندیار پلیز بے ہوش مت ہونا، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں، میں کچھ بھی کروں گی، آپ کو بچا لوں گی، پلیز اسفندیار۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ۔ اسفندیار کو یہ منظر بہت اچھا لگا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا تھا، اور آج وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے فاروق خان کو فون کیا تھا، اور جس وقت اسفندیار کے آدمی اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جا رہے تھے، اس راستے میں ہی فاروق خان اور اسفندیار کا چھوٹا بھائی رضوان خان مل گئے تھے۔ ہم سب لوگ محفوظ ہیں، مجھے پتا تھا اورنگزیب ایسی حرکت ضرور کرے گا، میں پہلے ہی IG صاحب سے بات کر چکا ہوں، اور اب کی بار میں اورنگزیب کو آزاد نہیں ہونے دوں گا، وہ پرعزم انداز میں کہہ رہے تھے، مگر لائبہ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، وہ تو صرف اسفندیار کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ شکر تھا کہ گولی صرف اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ ہاسپٹل میں معمولی سے آپریٹ کے بعد اس کے زخم کو سی دیا گیا تھا۔ وہ طاقتور دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوش تھا، اور لائبہ اس کے سرانے بس اسی کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا، ایک جھٹکے سے وہ جاگا تھا۔ لائبہ تم ٹھیک ہو؟ پہلا سوال ہی اس نے یہی کیا تھا۔ لائبہ کے اندر ڈھیروں سکون اترتا چلا گیا، وہ جو پچھلے کتنی دیر سے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ بس اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، یکدم اس نے خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو گولی لگی تھی، آپ بابا جان اور شہریار بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ پھر یہی سب دہرائیں گے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور اپنی زندگی گزاریں، ویسے بھی 1 ہفتے بعد آپ کی منگنی تو ہونے والی ہی تھی۔ وہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ چھوڑنے کی بات آئندہ مت کرنا،
نہ میں نے تمہیں پہلے چھوڑا تھا اور نہ ہی اب کبھی چھوڑوں گا۔ ہاں، تمہارے باپ اور بھائی کی اکڑ میں ضرور توڑوں گا۔ وہ دوبارہ یہ سب کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک ہفتے بعد جب میں انہیں اس بنگلے سے آزاد کروں گا تب تک ان کے سارے کاروبار پر میرا قبضہ ہوگا اور ان کی ساری سیاسی طاقت میں اپنے حق میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تمہارا بھائی کئی مقدموں میں پہلے ہی ملوث تھا اور اب بھی ان کے آزاد ہوتے ہی پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ رہی بات تمہارے بابا جان کی، تو وہ گرفتار نہ بھی ہوں تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لائبہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ منگنی اس کی سوئی بس وہیں اٹکی تھی۔ اسفندیار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تو بس ایک دکھاوا تھا، میں نے جس سے منگنی کی تھی اس سے نکاح کر لیا اور آگے بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی آواز میں شرارت اتری تھی۔ لائبہ گلابی پڑنے لگی۔ اسفندیار نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اورنگزیب خان اور شہریار خان کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ کاروبار میں اسے اس حد تک نقصان پہنچا دیا تھا کہ باہر آنے کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پایا۔ شہریار خان کو باہر نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور ایک لمبی مدت کے لیے جیل میں چلا گیا۔ اورنگزیب خان اکلوتے بیٹے کے جیل جانے کے بعد بے حد کمزور پڑ گئے تھے۔ لائبہ نے ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، مگر اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ اسفندیار کے ساتھ اس کی زندگی انتہائی خوشگوار گزر رہی تھی۔ اورنگزیب نے دوبارہ ان کے کبھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ بڑھاپے اور مسلسل بڑھتی کمزوری نے بالآخر انہیں ایک دفعہ پھر اسفندیار کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہ بات لائبہ کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ اپنی ماں سے مل سکتی تھی اور شادی کے ٹھیک مہینے بعد جب وہ ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی تو اس شام وہ بےتابی سے اسفندیار کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ نہیں، کیا تمہاری سالگرہ تھی؟ اینیورسری تو ہماری ابھی آئی نہیں۔ کیا تھا جو میں بھول گیا؟ وہ پریشان ہوا، مگر لائبہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ اسفندیار نے اس کی بات کو ڈی کوڈ کیا اور پھر جیسے ان کی ساری خوشیاں مکمل ہو گئی تھیں، آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے اسفندیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کیا۔ تھینک یو۔ وہ خوش تھا اور لائبہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ نفرت بھری ان کی داستان کا اختتام محبت کی شروعات پر ہوا تھا۔ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔